بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک امجد، پاکستان پنجاب گجرات سے۔ آج میں اپنے کبوتر باز دوستوں کو نہایت ہی اچھے احساس، باریک اور لطیف چیز کی بات کی انکشافی کر رہا ہوں۔ جو میرے دوست ابھی تک اس تردد میں پھنسے ہوئے ہیں کہ اچھے کبوتر کی کیسے پہچان کرنی ہے اور اچھے استاد کی استادی کو پرکھنے کا کیا طریقہ کار ہے، یہ بات میں اس لیے اپنے دوستوں کو بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو نہایت اچھے ہیں، کاریگر ہیں، اپنے استاد جو ان کی استادی ہے اس میں وہ بڑا درجہ اور مقام رکھتے ہیں تاکہ وہ نالائق لوگوں کے سامنے ہتھے نہ چڑھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل کو نقل کے ساتھ مار پڑ رہی ہے۔ جو جعلی استاد ہیں ان کی استادی اور کاریگری نہایت ہی ناقص، ملاوٹ اور دھوکے بازی ہے، اور اپنا پیسے کمانے اور اپنا کام نکالنے والے اور اچھے کبوتر حاصل کرنے والے نوسر باز سمجھ لیں۔ ان کی وجہ سے اچھے لوگ بھی جو ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں ہوگا۔ تو میں اپنے دوستوں سے یہ بات اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ اسی بات کو آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ہمارا نیٹ ورک جو ہے یہ بڑا ہو جائے۔ بڑا ہونے سے مراد ہے کہ اچھی بات اچھے لوگوں تک پہنچ جائے، اور اچھے لوگ جو ہیں وہ اچھے لوگوں کے ساتھ غیر مناسب رویہ نہ رکھیں، اور جو غلط لوگ ہیں ان سے تمام دوست بچ جائیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے۔ سب سے پہلے ہم کبوتر کے ٹاپک پہ آتے ہیں، بعد میں استاد کی استادی پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے اچھے کبوتر کو پرکھنے کے لیے اس کو عام جو ہم خوراک دانہ وغیرہ دیتے ہیں اس پہ اڑائیں۔ اگر تو وہ 2 سے 3 بجے کی پروازیں دینی شروع کر دیتا ہے تو آپ اس کی وانڈ نکال کے اس کو لادا رکھیں۔ آپ کے پاس سیٹ اپ ہونا چاہیے کہ اچھے کبوتر جو 2 سے 3 بجے تک اڑتے ہیں ان کو لگ کر لیں۔ اگر ایک کبوتر 5 بجے یا 6 بجے اڑ کے 1 بجے بھی جاتا ہے، 1 بجے پر بھی جاتا ہے، اس کو بھی آپ لگ کر لیں۔ جو کبوتر 2 گھنٹے اڑتا ہے یا 4 گھنٹے اڑتا ہے، آپ نے اس کے ساتھ سارے جتن کر لیں ہیں، اس کو بالکل کلاس 3 میں ڈال لیں۔ اس کو آپ خوراکیں بھی دینا ہوتا ہے کہ اچھا کبوتر جو رکا ہوتا ہے اس کو خوراک دینے سے وہ نکل جاتا ہے، لیکن پھر اس کو آپ کلاس 3 میں رکھیں، ان کو خوراک دیں۔ اگر ان میں خوراک کے بعد اگر کوئی آگے جاتا ہے تو اس کو درجہ 3 میں رکھیں، خوراک کے بعد بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اچھے کبوتر ہوتے ہیں یہ کبھی مالک کے ساتھ ادھار نہیں کرتے۔ ادھار سے مراد ہے کہ جو خوراک آپ نے ان کو دینی ہے انہوں نے اس کے مطابق آپ کو رزلٹ دینا ہے۔ اگر وہی کبوتر آپ نے اچھی خوراک ان کو دی ہے، اچھی سنبھال کی ہے، بادام، موٹی الائچی، منقہ وغیرہ ان کو کھلایا ہے، کم از کم 1 مہینہ کبوتر کو خوراک دینی چاہیے تاکہ جو اس کی جو پیچھے سیزن میں مار پڑی ہوئی ہے وہ اس کا جو ساری جلن وغیرہ، ساڑ وغیرہ وہ نکل جائے۔ اس کے بعد جب آپ کے اچھے کبوتر ہیں ان کو تو ظاہر خوراک دی جائے تو وہ اچھا رزلٹ دیتے ہیں۔ کچھ کبوتر ایسے ہوتے ہیں جو 3 سے 4 گھنٹے سے اوپر نہیں جاتے، یہ ٹھیٹ کبوتر ہیں۔ برائے مہربانی ان کو ایول میڈیسن کے استعمال بھی نہ کریں، یہ دھوکہ ہو جاتا ہے۔ یہ بائی چانس گیم ہوتی ہے کہ کوئی کبوتر میڈیسن کو اٹھا کے تو وہ آگے نکل جائے اور وہ کبوتروں میں اڑ کر واپس آ جائے۔ 100% کبوتر باہر گرتے ہیں، ان کا رزلٹ 0 ہے، یہ دھوکہ ہے۔ میڈیسن والا نسخہ بالکل استعمال نہ کریں، اور میڈیسن والے استاد سے بھی آپ دور ہی رہیں۔ کبوتر کی وانڈ نکالنا مشکل ہے، لیکن اچھے کبوتر جو اپنا اڑ کر اپنے میرٹ پر اپنا رزلٹ دیتے ہیں وہ اچھے کبوتر ہیں۔ آپ انہی کو جوڑوں میں ڈالیں، انہی کے بچے حاصل کریں، انہی کو خوراک دیں، ان کی سنبھال کریں، اور دوسرے کبوتر دوسری طرح کے 2 نمبر لوگوں کو دیتے رہیں۔ جس طرح کے استاد 2 نمبر ان کو وہی دیتے رہے جو 4 گھنٹے 5 گھنٹے اڑتے ہیں، یہ اچھے کبوتر کو ہاتھ ڈالتے ہیں۔ ایک تو چھت پہ آپ استادی کرتے ہیں، دوسری باتیں سناتے ہیں، میڈیسن کے نسخے بتاتے ہیں، اور بعد میں جب جاتے ہیں تو کبوتر جو اچھا کبوتر ہوتا ہے اس کو ہاتھ ڈالتے ہیں کہ یار یہ ہمیں دے دو۔ جو پہلے بھی تھوڑی بہت طاقت ہوتی ہے وہ بھی ختم کر کے جانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ استاد کا کام ہے اپنے شاگرد کو اچھا کبوتر دے، اچھے مشورے دے۔ اور جو نالائق اور 2 نمبر استاد ہوتا ہے وہ جب چھت پہ آتا ہے تو جو اڑنے والا کبوتر ہوتا ہے ٹورنامنٹ میں اڑتا ہے اور اچھا رزلٹ دیتا ہے، استاد بھی ماشاءاللہ اسی کو ہاتھ ڈالتا ہے۔ یہ استاد 2 نمبر استاد کی پہلی نشانی ہے جو لالچی اور حریص ہوتا ہے۔ تو جناب اب بھی آتے ہیں ہم استاد کی استادی جو ہے پرکھنے کا طریقہ۔
استاد کی استادی پرکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس مثال کے طور پر، میں مثال دے رہا ہوں، کبوتر کسی کے پاس کم بھی ہوتے ہیں، کسی کے پاس زیادہ بھی ہوتے ہیں، مثال کے طور پر 20 کبوتر ہیں آپ کے، استاد نے آپ کو خوراک بتائی ہے کہ یار یہ کبوتر کو دیں، جب آپ کی استاد کی اس خوراک کے اوپر کبوتر آگے نکل جاتا ہے، وہ استاد فرماتے ہیں کہ آپ اس کو خوراک دیتے رہیں اور اڑاتے رہیں۔ میں یہ آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اچھے استاد کے نسخے پر آپ کبوتر کو 30 دن نہیں، 40 دن نہیں، ساری زندگی اڑاتے رہیں، جب تک اس کو الٹ بیری اور طوفان نہ آ پکڑے وہ کبوتر اڑے گا، وہ کبھی نہیں ہرے گا۔ جو استاد نے بتایا کہ اس کو ایک ریسٹ دینی ہے وہ آپ نے دینی ہے، اب استاد نے بتایا کہ آپ نے خوراک اس طرح بنا کر اس طرح اتنی مقدار میں دینی ہے، آپ نے اس طرح کرنا ہے، یہ اچھے استاد کی نشانیاں ہیں۔ استاد نے تجربہ، سب سے بڑا استاد ہے، اس کی عمر کے مطابق، اس کی عمر کے ساتھ ساتھ اس کا تجربہ ہو چکا ہے، اور وہ استاد اس وقت تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا جب تک آپ میں دم ہے۔ اور ایسے اچھے لوگ جو اچھی بات بتاتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کے کبوتر نے 3 بجے تک، 4 بجے تک پروازیں دینی شروع کر دی ہیں، کچھ کبوتر ایسے ہیں جو 5 سے 7 بجے کی پروازیں دے رہے ہیں استاد کی خوراک پر، تو اس استاد نے آپ کو ٹھیک بتایا۔ جو کہتا ہے کہ اندھا دھند اڑاؤ، جو آگے آ جائے گا وہ ہمیں بتانا، جب آتے ہیں بازی اڑانے کے لیے وہ ایسی گولی لگاتے ہیں کہ کبوتر یا تو اوور ٹائم چلا جاتا ہے، 8 سے اوپر چلا گیا، ٹائم ہی کاٹا گیا، یا پھر مطلب آتے چوکے چھکے مارنے شروع کر دیے، کوئی کبوتر باہر، کوئی گھر جو رہ گئے وہ 3rd کلاس 12 بجے سارے بیٹھ جاتے ہیں، نہ بندہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے، وہ بندہ اچھی چھت ہوتی ہے، بڑا آرام ہوتا ہے، استاد اس کو اتنا ڈاؤن کر جاتا ہے کہ اگلے 5 سال بھی وہ سیدھا نہیں ہو سکتا کیونکہ کبوتر ہی نہیں ہے۔ اور اچھے استاد کو، میں نے اپنے استاد صاحب سے بات کی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یار آپ کبوتر باز مجھے لگتے ہی نہیں۔ میں بولا وہ کیوں؟ کہتا آپ خود بیمار ہو، پہلے اپنا علاج کرو، کبوتر باز تو آدھا حکیم ہوتا ہے۔ میں نے بولا استاد جی بات یہ ہے کہ انگریزی دوائی نہ دینا، میں فورس سے تعلق رکھتا ہوں، میرے پاس کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل بھی ہے، تو انگریزی دوائی تو مجھے نہ بتانا، تو دیسی بات بتاؤ تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو اور میں خود بھی وہ استعمال کروں اور کبوتروں کو بھی استعمال کروں۔ وہ استاد نہایت شریف آدمی تھا، غریب آدمی تھا، سائیکل پر آتا جاتا تھا، کسی کے ہاں وہ ملازم تھا، کبوتروں کو دانہ ڈالتا تھا، استاد اسلم صاحب۔ دیکھو آج میں نے ان کو استاد کے نام سے یاد کر رہا ہوں، استاد اسلم صاحب، سیالکوٹ سے ان کا تعلق تھا، کمشنر روڈ پہ رہائش ہے ان کی۔ انہوں نے مجھے ایک نسخہ بتایا، چھوٹا سا دیسی نسخہ تھا، کوئی کہتے ہیں یار کوئی گھیشی لے آؤ، یہ فلاں فلاں چیز لے آؤ۔ جب وہ چیزیں میں نے ان کو لا کر دی تو 2-3 دن کے بعد وہ مجھے واپس ملے، تو جب وہ نسخہ انہوں نے مجھے دیا تو انہوں نے بولا یہ جو میں نسخہ آپ کو دے رہا ہوں یہ چائے کے چمچ میں، چائے کا کپ نہیں ہے، اس میں 1 چمچ ڈالنا ہے، اور چائے کا کپ ختم ہونے تک آپ کی جو تکلیف ہے، جو درد ہے کمر میں ہے یا ٹانگ میں ہے، جس قسم میں جسم کے جس حصے میں بھی آپ کی درد ہے، آپ کو آرام آ جائے۔ استاد ادھر ہی تھے، میں نے چائے منگائی، استاد صاحب کو بھی پلائی، خود بھی میں نے پی۔ جیسے وہ آج چائے کا کپ ختم ہوا تو میں اس طرح کر رہا تھا، اس طرح سمجھ رہا تھا، اس طرح میری فیلنگ تھی کہ جیسے استاد نے جادو کیا ہے اور میری درد دور ہو گئی۔ جو پیر ہوتے ہیں وہ پیڑ نہیں رہنے دیتے، جو پیڑ ختم نہیں کرتا وہ پیر نہیں، مطلب آپ سمجھ گئے۔ استاد نے پیر دور کی، اپنے پیر و مرشد کے بعد میں نے استاد کو درجہ دیا، عزت کی۔ جب میں نے وہ تو جو چیز انہوں نے مجھے دی تھی، نسخہ دیسی دیا تھا، گھی وغیرہ والا جو چیزیں بیچ میں ڈالی تھی، بہت ساری چیزیں تھیں، کافی 10-15 کے لگ بھگ، تفصیل میں جاؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، 2 گھنٹے بھی اس ویڈیو پہ لگ جائیں گے۔ تو دوستو جیسے وہ ایک پاؤ تھا تقریباً وہ ختم ہو گیا، تو میں نے استاد صاحب سے بات کی، میں نے بولا استاد جی بچے ہیں، روزگار کو میں ان کو روزی کی سب سے پہلے جو ضرورت ہے روزگار ہونا چاہیے، جب روزگار تبھی ہوگا جب میری صحت ٹھیک ہوگی، تو جب صحت ٹھیک ہوگی تو میں اپنا روزگار چلاؤں گا، اپنے بیوی بچے ہیں، سارا نظام ہے، تو اس کو کنٹرول میں لانے کے لیے تو میری صحت کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ تو استاد جی یہ آپ نسخہ برائے مہربانی مجھے بتائیں، کبوتروں سے ہٹ کر بتائیں، سب سے پہلے مجھے، اب جب میں چھت پر ہی نہیں چڑھ سکتا تو کبوتر بازی کا کیا شوق کروں گا؟ کچھ کبوتر بازی کے شوق کے لیے تو چھت پر چڑھنا بھی ضروری ہے، تو میری ابھی یہ پوزیشن ہے کہ میں چھت پر چڑھنے سے قاصر ہوں، ابھی میں ٹھیک تو ہو گیا ہوں، لیکن یہ نسخہ ختم ہو جائے گا تو پھر میں بیمار ہو جاؤں گا۔ جب اوور 40 بندہ چلا جاتا ہے تو اس کو نسخے دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میڈیسن کی نہیں، دیسی دوائیوں کی، طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، پٹھوں کی ضرورت، پٹھوں میں مسئلے پڑتے ہیں اور اس کی طاقت کے لیے آپ کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔
उस्ताद ने मुझे कुछ महीनों बाद जब मुझ पर उसको तरस आया कि यार ये बंदा इतना पीछा कर रहा है, इतनी तगोदो कर रहा है, मिठाई के डब्बे लाता है, इज़्ज़त करता है, मेरी होटलों में पार्टियाँ करता है, तो इसको मैं बता रहा हूँ। उस्ताद ने मुझे लिख कर बताया, मैंने आकर वो इस्तेमाल किया। ये हर किसी की कमज़ोरी होती है, मेरी भी यही कमज़ोरी है। जब बंदे को कोई नुस्खा मिल जाता है तो वो कहता है मैं इसको और भी चमकाऊँ, मैं इसको और भी तेज़ करूँ, इसमें ज़्यादा मैं चीज़ें डाल के इसका अच्छा रिजल्ट लूँ। बस उस्ताद ने मुझे उस ट्रैक पे चढ़ा दिया। मैंने इस तरह किया कि बहुत सी चीज़ें मुख्तलिफ़ हकीमों से ले पूछ काछ करके मुख्तलिफ़ स्टोरों से लेकर उसको उसका सफ़ूक बना के उसको मैंने इंतहाई तेज़ कर दिया। तेज़ करने से मैंने खुद इसको इस्तेमाल किया थोड़ी मकदार में, ताकि ये उसका हार्ट से जिसकी ज़्यादा ताकत हो वो चीज़ इस्तेमाल न करें, हार्ट अटैक का भी खतरा होता है। इसलिए कबूतरों की भी जितनी जान है उनको उतना ही गर्म करें ताकि वो उनमें कोई ऐसा मसला ना हो जाए कि हार्ट अटैक हो जाए गर्म चीज़ से। इतनी गर्म चीज़ ना बनाए, एक हद तक बनाए, काबिल इस्तेमाल बनाए, हस्बे ज़रूरत बनाए। उसके बाद मैंने जब वो नुस्खा खुद भी इस्तेमाल किया और फिर मैंने अपने कबूतरों को आस्ता आस्ता वो नुस्खा इस्तेमाल करवाना शुरू कर दिया। एक तो खुद भी मैं फ़िट हो गया इंशाल्लाह। अभी 2020 है तो मेरी एज है वो तकरीबन 45 ईयर है और 45 किलोमीटर मैं दौड़ सकता हूँ खुद। फ़िज़िकल ट्रेनिंग करने के बाद, थोड़ी दिन वर्जिश करने के बाद मैं अभी 45 ईयर्स की उम्र में 45 किलोमीटर दौड़ लगा सकता हूँ। ये अल्लाह ताला के फजल करम से और उस्ताद के बताए हुए नुस्खे से। जब मेरा फ़िज़िकल पोजीशन ये हो गई है तो मैंने अपने कबूतरों पर उसको नुस्खों को आजमाना शुरू कर दिया। मैंने अपने कबूतरों को, यकीन करें कि एक हफ़्ता जब वो खुराक दी है तो मेरे कबूतरों का कलर जो है चमकदार हो गया, चमकीले खूबसूरत कबूतर हो गए। और मेरी बात सुने, जब गंदम बाजरा खाकर अंडे बच्चे देंगे तो उनकी शक्लें कोई और होंगी। जब बादाम, काजू, पिस्ता और अंजीर वगैरह खा के कबूतर अंडे बच्चे देंगे तो उनकी शक्लें खूबसूरत होगी, वो खूबसूरत हो जाएंगे। ये नुस्खा इंसान भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खूबसूरती के लिए है। पैदाइश से पहले माओं को ये नुस्खे दें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से बच्चों पर नूर आ जाएगा। नूर अल्लाह ही पैदा करता है, लेकिन अल्लाह के बताए हुए जो नुस्खे हैं, जो हिकमत है, ये भी हिकमत भी अल्लाह की अता करता है। इल्म हिकमत, इल्म अरफान, ये अल्लाह की अताएँ हैं, ये हर किसी को नहीं मिलती। इल्म, अकल, शऊर जो है ये भी हर किसी को नहीं मिलता, ये भी अल्लाह की अताएँ हैं। आप दुनिया का ज़ाहिरी इल्म तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन इल्म लाहदनी जो होता है, जो अल्लाह ने ऊपर से अता किया हुआ है, ये कुछ लोगों के पास है। वो भी इनाम वाले लोग हैं जिन पर अल्लाह का करम है और फजल है, उन लोगों के पास है। दोस्तों, सबसे अहम बात, सच्चे लोग सच्ची बात करते हैं, उनकी बात को परखने के लिए आपने टाइम देना है और उस पर अमल करना है, तो आपको 100% रिजल्ट आएगा। नौसरबाज झूठे लोग झूठी बात करते हैं, छोटे लोग होते हैं, इनसे आपने दूर रहना है। परखने में बहुत ही आसानी है। जो उस्ताद सच्ची बात करता है उसको आप नोट करें, उस पर अमल करें और आपको फ़ायदा हासिल होगा। जो बंदा लालची या इस धोखेबाज या मेडिसन के टोटके बताता है, आपको जीबोगरी बरकतें करता है, अच्छे कबूतर मांगता है, ये 2 नंबर आदमी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद हो तो अपने दूसरे कबूतरबाज दोस्तों में भी इसको शेयर करें। उसके साथ एक तो हमारा नेटवर्क ज़्यादा बड़ा होगा और अच्छी बात अच्छे लोगों तक जल्द पहुंच जाएगी। और हाँ, सबसे अहम बात यह है कि जो मेरे नए देखने वाले हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ग्रुप में शेयर करें और खुसूसी तौर पर कबूतरबाजों को आप शेयर करें। और इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।